ہاں، ویسے سوچنے کی بات ہے کہ تمیز ہے، مطلب آپ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ تمیز کیا ہوتی ہے، سمجھنا تو چاہیے، لیکن یہ تمیز نہیں ہے، یہ ہے تمیز۔ دو یا نظر آ رہے ہیں، منصوبات کا ٹاپک چل رہا ہے اور لکھا ہے سامنے نمبر 7، تو اس کا مطلب ہے اس سے پہلے 6 پڑھ چکے ہیں، 5 تو وہ ہو گئے مفاعل خمسہ، خمسہ مطلب 5، اور چھٹا ہم نے پڑھا تھا حال، تو اس کے بعد سے ہمارا بڑا ہے اچھا حال، الحمدللہ۔ اور اب ہم 7واں پڑھنے جا رہے ہیں، یہ تمییز، یہ ہوتی کیا ہے؟ یہ نیچے لکھا ہے منصوب ہوتی ہے، اچھا، منصوب ہوتی ہے کا مطلب ہے کہ ہاں یہ پتہ ہے کہ 12 اسماء ہوتے ہیں منصوب، اسماء، تو یہ بھی اسماء میں سے ہے، اسم ہے، یہ اتنا بھی پتہ چل گیا ہے۔ تمییز کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے پتہ چل گیا ہے کہ یہ ایک اسم ہوتا ہے اور اس کی اعرابی حالت نصب، لہذا اس کو کہتے ہیں کہ یہ منصوب ہوتی ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے کہ یہ ہوتی کیا چیز ہے، میں قرآن پاک سے انشاءاللہ آپ کو مثال دیتا ہوں۔ یہ ویب سائٹ کا اوپر لنک آ رہا ہے، اس کو دیکھ لیا کریں۔ دیکھیے، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، سورہ یوسف چل رہی ہے، سورہ یوسف ابھی سٹارٹ ہوئی ہے، اور آیت نمبر 4 میں ارشاد ہوتا ہے، اذ قال، جب کہا، یوسف، یوسف علیہ السلام نے کہا، لی ابی ہی، کس سے؟ اپنے اپنے والد صاحب، والد سے باپ سے والد، ابی، اپنے والد سے کہا، یا ابتی، اے ابا، انی، بے شک میں نے، رأیتو، دیکھے، اب دیکھو بیٹا، رأیتو ایک فعل ہے، اور فعل جس چیز پر جس آبجیکٹ پہ واقع ہوتا ہے اس کو مفعول بھی کہتے ہیں، تو جو چیز انہوں نے دیکھی وہ مفعول بھی، کیا دیکھا انہوں نے، اور مفعول بھی آپ کو پتہ ہے منصوب ہوتا ہے۔ آگے کچھ منصوب آ رہا ہے، رأیتو کے بعد آ رہا ہے احدا، احدا کا تو مطلب ہوتا ہے ایک، عشرہ، عشرہ کا تو مطلب ہوتا ہے 10، احدا عشرہ گنتی میں 1 اور 10 11، تو وہ اپنے والد صاحب سے فرماتے ہیں کہ ابا میں نے 11 دیکھے، 11، بات سمجھ میں نہیں آئی، جملہ سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ یہ کہا نا کہ 11 دیکھے، تو اس بات میں یا ابتی انی رأیت احد عشرہ کے جملے میں، اس عبارت میں، اس کلام میں ایک طرح کا ابہام ہے، ابہام، ایمبیگوٹی، یہ کلام ایمبیگیوس ہے، یعنی مبہم ہے، سمجھ نہیں آئی بات، کیونکہ اس کلام کو سننے والے نے سوال پوچھنا ہے کہ کیا دیکھے انہوں نے، یہ جو کیا ہے نا، کیا، تو اس کا جواب کہلائے گا تمییز، اس کیا کا جواب، کیا دیکھا، کیونکہ احدہ اشارہ میں نے 11 دیکھے، جیسے مثال کے طور پہ میں یہ ایک مثال دیتا ہوں کہ میں نے زید کو 5 مارے، اب لوگ سوچ رہے ہیں بھی زید کو انہوں نے 5 مارے، 5 کیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ کلام مبہم ہے، 5 تھپڑ مارے، اچھا 5 جھاپڑ مارے، تو جب تک آپ اس کو ایکسپلین نہیں کریں گے آگے، آگے ایک لفظ لے کر نہیں آئیں گے، وہی لفظ ہوگا تمییز۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ احدہ عشرہ ایک ایسی چیز ہے جس میں کچھ نہ کچھ پوشیدگی ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو ہمیں ایک کلام، اس کلام میں بعد میں ایک ایسا لفظ چاہیے جو اس پوشیدگی کو دور کر دے، تو وہ تمییز کہلاتا ہے، اور وہ لکھا ہوا ہے کوکبن۔ اب پورا کلام صحیح بنا کہ اے ابا میں نے 11 دیکھے ستارے، ہاں 11 دیکھے ستارے، تو اب بات سمجھ میں آ گئی، تو یہ ستارے کا جو ورڈ ہے جو کہ کوکبن ہے، حالت نصب میں ہے، منصوب ہے، منصوبات پڑھ رہے ہیں ہم لوگ،
منصوبات کے تحت آپ کے پاس آیا کوکبن، اور یہ اس میں نکرہ ہے، جو جو کچھ آپ اس کے بارے میں معلوم کر سکیں. پھر ٹھیک ہے، کلام آگے چل رہا ہے. انہوں نے دیکھا کہ ستارے ان کو سجدہ کر رہے تھے، ساجدینہ. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کو بتایا کہ میں نے دیکھا مجھے ستارے سجدہ کر رہے تھے. 11 ستارے دیکھے، والشمس اور سورج کو دیکھا، والقمر اور چاند کو بھی دیکھا. رأیتہم، میں نے ان کو لی اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا. تو اب آپ دیکھیں نا، آپ کو میں جو بتاتا ہوں کہ جب آپ قرآن پاک میں کوئی آیت کسی صرفی یا نحوی قاعدے کے لیے تلاش کرتے ہیں اور اپنے اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں یا اپنے لیے لکھتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ تھوڑا آگے پڑھیں کیا بات چل رہی ہے. قالا، تو فرمایا. پہلے تو اس قالا کا مطلب تھا یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اب اس قالا کا مطلب ہے آگے سے پتہ چلے گا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے چھوٹے بیٹے. لا تقصص، مت بتانا، تم مت بتانا، رؤیا کا، اپنا یہ خواب، الا اخواتی کا، اپنے بھائیوں کو مت بتانا. ہاں، فیقید لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. یہ تو پورا پڑھے نا، آپ کو بہت روحانی لطف آئے گا، اور آپ اس یہاں تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھیں، کوکبن تک. اب دیکھیں، یہ جو اس وقت سامنے مثال ہے، اس کو میں آپ کو اس عبارت کے دو حصے میں نے کلر سے کیے ہوئے. ایک ہی آپ کے پاس پچھلا حصہ ہے جو کہ اورنج کلر سے ہائی لائٹڈ ہے، اور ایک دوسرا بلو والا ورڈ ہے. یہ جو دونوں ہے نا، ان کو ابھی سمجھ لیں آپ کہ پچھلا والا جو کلام ہے وہ اس میں ابہام پایا جاتا ہے. ابہام اس کو کہتے ہیں، یہ اردو کے الفاظ ہیں، ان سے ڈرنا نہیں چاہیے. ابہام کا مطلب ہوتا ہے ایمبیگیٹی، پوشیدگی. اور جب لفظ آیا بعد میں کوکبن، اس کوکبن نے آ کر وہ ابہام دور کر دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی پوچھے کہ یہ بتائیے کہ تمییز کا فائدہ کیا ہوتا ہے، تو آپ کہیں گے کہ تمییز آ کر ابہام دور کر دیتی ہے اور بات مکمل کر دیتی ہے. تمییز، اور وہ لفظ ہوتا ہے یقیناً، اور وہ منصوب ہوتا ہے یقیناً. نکرہ ہے، نکرہ ہوتا ہے. تو تمییز کا ورڈ سمجھ میں آیا نا. تو کوکبن سے پہلے جو کلام تھا جس میں ابہام تھا، اس کا کوئی نام ہوتا ہے؟ اس کا نام تو تمییز ہے، کوکبن کا نام. اس سے پہلے جس کلام میں ابہام ہے، اس کا بھی ایک نام ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ممیز. ہم اس کو اس طرح کرتے ہیں کہ اچھا، پہلے یہ بات میں آپ کو نا لکھ کے بتاتا ہوں. یہ جو میں نے آپ کو قرآن پاک کی ایک مثال دے کے بتائی ہے، تو میں آپ کو لکھ کے احد عشرہ، اسی طرح آپ کو گنتی ملے گی. اور جب میں آپ کو تمییز کا سبق وہاں سے پڑھاؤں گا ہدایت النحو سے، تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ 3 سے لے کے 10 تک کی جو گنتی ہے، تو وہ جب ممیز ہوتی ہے تو اس کی تمییز وہ تو مجرور ہوتی ہے. تو ہم تو وہ والی تمییز کی بات کرنے آئے ہیں جو کہ منصوب ہوتی ہے. تو وہ کون کون سے، زیادہ تر تو یہ اعداد ہوتے ہیں، یہ نمبرز ہوتے ہیں. اور اس کے بعد پھر اس کے بعد وہ چیز جس کی تعداد بیان کی جا رہی ہے وہ ہوتی ہے. تو وہ اس کا اپنا ایک کرائٹیریا ہے کہ کہاں سے لے کے کہاں تک کے نمبرز آئیں گے. تو اس کے بعد جو تمییز آئے گی وہ منصوب ہوگی بھائی. تو ہم منصوب والی پڑھ رہے ہیں ابھی. تو اس بات کو میں آپ کو پہلے نا اس کی ایک ڈیفینیشن دیتا ہوں. ڈیفینیشن میں لکھنے سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں. ہم کہیں گے کہ وہ منصوب ہوتی ہے، اور ہم ساتھ میں یہ بھی کہیں گے کہ وہ اسم ہوتی ہے. اسم ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہم یہ بھی کہہ دیں گے کہ بھائی وہ اس میں نکرہ ہوتی ہے. چلو بھائی، اس میں نکرہ. تو ان الفاظ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اچھی سی ڈیفینیشن لکھتے ہیں. اور وہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ تمییز، یہ وہ اس میں نکرہ ہے جو کسی چیز سے ابہام کو دور کرتا ہے. انڈرسٹینڈ؟ ابہام کو میں نے لکھ دیا ہے، پوشیدگی کو دور کرتا ہے، تمییز کہلاتا ہے. کیا؟ وہ اسم تمییز کہلاتا ہے. اور جس چیز سے ابہام دور کیا جاتا ہے اسے ممیز کہتے ہیں. تو اب آپ کے پاس دو چیزیں آ گئی، ایک ہو گئی تمییز اور ایک ہو گئی ممیز. میں وہ جو قرآن پاک میں آیت آئی ہوئی نا، ہم اس کو بھی یہاں پر نوٹ کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی آپ کو دیتے ہیں. آپ بھی اسی طرح سے اپنے پاس نوٹ کریں گے. آپ نے کرنا چاہیے، آپ نے نوٹ.
دیکھیے ہم نے یہ وہ آیت یہاں پہ لکھی. اوکے. ہم نے بتایا کہ کوکبن ہے وہ ورڈ جو ہمارا مطلوبہ ورڈ ہے جو ہم تلاش کر رہے ہیں. کوکبن کیا ہے؟ تمییز. تو آپ یہاں بتائیں کہ اس مثال میں کوکبن کیا ہے؟ تمییز. اب دیکھیں ترجمہ کیا چل رہا ہے. یا ابتی انی رأیت احد عشرہ، اے میرے ابا جان میں نے دیکھے 11. احد عشرہ تک کا ترجمہ ہے میں نے دیکھے 11. تو یہ تو دماغ میں آ گیا کوشچن مارک. اب جو دماغ میں کوشچن مارک آیا اس کو اس لفظ نے سالو کر دیا. ستارے. یہ کانسیپٹ میں نے آپ کو دے دیا ممیز اور تمیز کا. لہذا ترکیب کیسے ہوگی؟ رأیتو، میں یہاں سے اگر اس کی ترکیب آپ کو بتاؤں. رأیتو، رأیتو کا مطلب ہے میں نے دیکھا. تو ضمیر بارد اس کا فائل ہے. فعل اور فائل تو آ گئے نا آپ کے پاس. اب فعل آ گیا، فائل آ گیا، آگے چاہیے مفعول بھی. جس چیز کو دیکھا تو وہ جس چیز کو دیکھا تو وہ تو مبہم تھا، احد عشرہ. تو ممیز ہو گیا. تو اس کو بنائیں گے ممیز، اس کو بنائیں گے تمییز. جیسے آپ وہ نہیں کرتے تھے، موصوف صفت کو ملا کر مرکب توصیفی بناتے تھے، پھر وہ مرکب توصیفی ترکیب میں کچھ واقع ہوتا تھا جیسے مفعول بھی مثال کے طور پہ واقع ہوگا، یا مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر پھر وہ بن گیا مفعول بھی. ایسا ہوتا تھا نا. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ یہاں پر ہوگا کہ بھائی ممیز اپنی تمییز سے مل کر ڈیش ڈیش ڈیش. اور یہاں پر کیا بنے گا؟ مفعول بھی بنے گا. بس. تو ضمیر فاعل ہو گئی، یہ ہو گیا ممیز اپنی تمیز سے مل کر مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی ہو گیا. ترکیب بن گئی، ترجمہ آ گیا. میں نے 11 ستارے دیکھے. یہ میں نے آپ کو ایسے ترجمہ اس طرح سے کیا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. ترجمہ کرتے وقت ہم لحاظ رکھیں گے نا اس بات کا کہ پہلے فاعل کا، پھر مفعول بھی کا، پہلے فاعل کا میں نے، پھر مفعول بھی کا، 11 ستارے، پھر رائتو کا مطلب دیکھنے کا، فعل کا. دیکھے آخر میں اس طرح ترجمہ کریں گے. آسان لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ جی سر. ایک اور ایسی مثال دیتے ہیں آپ کو. دیکھیے بیٹا، سورت ہے سورت النور کی آیت نمبر 4. پوری سورت النور پڑھیں. اس کی تفسیر پڑھاتا ہوں میں کبھی آپ لوگوں کو بھی انشاءاللہ. دیکھیے لکھا ہے والذین یرمونا. آپ پیچھے پیچھے جا کے خود پڑھیے گا. الزانی لا ینکح الا زانیتا او مشرکتا. تو آپ یہ پورا خود پیچھے جا کے پڑھیں. اب دیکھو نا آیت نمبر 4 ہے، شروع سے لے لو سورتن. یہ بس یہ پوری آپ پوری پڑھتے جائیں یہاں تک آئیں. اس کے بعد آپ اپنی ترکیب پہ آ جائیں. بھائی والذین، اور وہ لوگ، یرمونا جو زنا کی تہمت لگاتے ہیں. کس پر؟ المحصناتی، پاک دامن عورتوں پر. ثم پھر لم یاتو نہیں لاتے، باربعتی پھر نہیں لاتے، 4 نہیں لاتے، باربعتی 4 نہیں لاتے. تو 4 کیا؟ یہ بات ہے نا. تو وہ جو 4 کیا، اس کا جواب آئے گا شہداء. 4 گواہ، چشمدید گواہ، معائنے کے گواہ نہیں لے کر آتے. ایک تو انہوں نے یہ کیا کہ پاک دامن کسی عورت پر زنا کی تہمت لگا دی، اور پھر جب 4 گواہ طلب کیے تو نہیں لائے. کیا کرے پھر؟ تو فجلدوہم، جی، تو انہیں لگاؤ 80 جلدتن. 80 کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ 80، 80. ان کو 80 کوڑے لگاؤ. ولا تقبلوا، اور مت قبول کرنا آئندہ، لہم شہادتن ابدا، زندگی بھر تا قیامت ان سے کبھی آئندہ کوئی شہادت یعنی کوئی گواہی قبول ہی نہیں کرنا. وہ مردود الشہادت ہو گئے. واولئک هم الفاسقون، فاسق ہیں. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ واقعی وہاں پہ زنا ہوا ہو یا نہ ہوا ہو،
اگر وہ اکیلا آدمی تھا جس نے یہ کام دیکھا تھا تو شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ 4 گواہ ہونے چاہیے، چشمدید معائنے کے گواہ ہونے چاہیے، ورنہ وہ اگر 3 ہوئے یا 2 ہوئے یا 1 ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قاعدہ بتا دیا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کسی بندے پر زنا کی یا بندی پر زنا کی تہمت لگا رہی تھی، ثمانین جلدتن۔ اب جو ان کو 80 لگاؤ، 80 لگاؤ ان کو، نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ 80 کیا لگائیں؟ جس کو لکھیں وہاں پہ میں آپ کو لکھ کے سمجھاتا ہوں۔ اور قرآن مثال میں اس کی ممیز تمیز کی نا بہت مثالیں بھری پڑی ہیں۔ والذین، اور جو لوگ یرمون المحصناتی، پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں یا لگائیں، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر وہ 4 گواہ نہ لائیں، تو تو فجلدوہم ثمانین جلدتن، تو انہیں تو 80 کیا لگاؤ؟ کوڑے، 80 لگاؤ کوڑے۔ یہ تمیز ہے، اور یہ اس کا وہ تھا ممیز، ممیز کو بھی کرتا ہوں ہائی لائٹ، آپ بھی کریں۔ اور یہاں پر ممیز کہاں ہے؟ یہ رہا۔ اور یہ کیا ہے؟ تمیز، بات سمجھ میں آئی؟ ایسے ایک مثال اور لے لے، اچھی خوبصورت مثال، قرآن پاک کی تو ہر ہی مثال خوبصورت ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَعْمَلْ، تو جو جس شخص نے کیا ہوگا عمل، مثقالہ ذرۃ، یہ مثقالہ ایک ذرے کے برابر، ذرہ بالکل باریک ذرہ جو ہوتا ہے ایک ذرے کے برابر، کیا کیا ہوگا؟ خیرن، نیک کام، یرہ، یرہ، وہ اس کو دیکھ لے گا، ہو ضمیر اس کو دیکھ لے گا قیامت والے دن، یہاں قیامت کا ذکر آ رہا ہے نا، یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اب دیکھو یہ اشتاتا، یہ ہے اس میں حالت نصب میں، چیک کریں کیا ہے، اس طرح قرآن پڑھیں۔ اس والی مثال میں کہ مطلب وہ دیکھ لے گا مثقالہ، کیا مثقالہ، کس کے مثقالہ؟ ذرۃ، اب آپ دیکھیں ذرۃ خیر نہیں یارا، کہ بھائی اب وہ ذرہ برابر دیکھ لے گا، اس کو میں آپ کو لکھ کے دکھاؤں، آپ اس کو ابھی الگ الگ کریں اور دوسروں کو بتاتے وقت پھر وہ پوری صورت ہی پڑھوا دیں اس سے، وہ والی ایسے۔ پھر جس شخص نے کیا ہوگا ایک ذرہ برابر کوئی نیک عمل، کوئی نیک عمل، وہ اسے دیکھ لے گا۔ اس مثال میں خیرن، اس کر لیں، ایسے کر لیں، ہائی لائٹ کر لیں، خیرن تمیز ہے، اس مثال میں دیکھ لیں، خیرن یہ تمیز ہے۔ اگر کسی شخص نے ایک ذرہ برابر کیا، وہ اسے دیکھ لے گا، ذرہ برابر کیا کیا؟ ذرہ برابر کیا کیا؟ اگر کسی شخص نے ایک ذرہ برابر، خیرن کا ورڈ ہٹا کے دیکھیں، خیرن کا ورڈ ہٹا کر پڑھیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ يَرَهُ، اگر کسی شخص نے ذرہ برابر بھی کیا عمل، وہ اسے دیکھ لے گا، کیسا عمل؟ اور بلکہ ایک اور بھی آیت وہاں پہ نظر آئی تھی، دیکھیں ابھی لکھا ہے، اس کے آگے والی آیت دیکھ لیں، وہ بالکل سیم ہے، ورڈ ٹو ورڈ سیم ہے، صرف خیرن کی جگہ شرن آ رہا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اور جس نے کیا کوئی نیک عمل، جس نے کوئی عمل کیا، ذرتین ذرہ برابر، کیسا عمل؟ شرن، شرن، تو وہ اس کو دیکھ لے گا۔ اب یہ برا ہے عمل، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کا فرمان یہ ہے کہ چاہے زندگی میں تم نے نیک عمل کیا ہو، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹے سے چھوٹا ہو، ذرہ برابر بھی ہو، اگر تم نے نیک عمل کیا ہے، اگنور نہیں کیا جائے گا،
वो तुम्हें दिया जाएगा, उसका बदला तुमको दिया जाएगा, तुम्हें दिखा दिया जाएगा ये तुमने किया, देख लो। और अगर जर्रा बराबर कोई बुरा काम, शर का काम किया होगा, तो वो भी, इसको भी कॉपी करें पूरा ये, ऐसे यहां से कॉपी करें, राइट क्लिक करें, यूं करके कॉपी करें। आप तो लेकिन लिखेंगे ना भाई, आपको चाहिए कि आप लिखें, इसको अपने हैंड राइटिंग में लिखें। मैं तो खैर ऐसे लिख दूंगा। फिर आप यहाँ पर बताएं, ये वमन यअमल मिस्काल जर्रतिन शर्रन यरहु में, फिर जिस शख्स ने किया होगा एक जर्रा बराबर क्या, कोई बुरा अमल, ऐसे बताएं कि कोई बुरा अमल, तो वो उसे देख लेगा। आप बताएं कि भाई शर्रन, ये है वो, इसमें नकरा जो कि मंसूब है, शर्रन यहाँ लिखें इस मिसाल में, शर्रन तमयीज है, और जर्रतिन इसका मुमय्यज है। बात समझ में आई है ना? तो ये हमने आपको समझा दिया कि मुमय्यज की तमयीज क्या होती है, हमने तमीज सिखा दिया आज आपको इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आ गई समझ में? चले, अब इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो होने वाला है मुस्तस्ना का, वो भी आसान होगा।